لیث نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، اور انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ بریرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے یہاں اپنے مکاتبت کے بارے میں ان سے مدد لینے کے لیے آئیں۔ انہوں نے ابھی تک اس معاملے میں اپنے مالکوں کو کچھ نہیں دیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے فرمایا کہ اپنے مالکوں کے یہاں جا کر ان سے دریافت کرو، اگر وہ یہ صورت پسند کریں کہ تمہاری مکاتبت کی ساری رقم میں ادا کر دوں اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم ہو جائے تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بریرہ نے اس کا تذکرہ جب اپنے مالکوں کے سامنے کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہا اگر چاہیں تو یہ کار ثواب تمہارے ساتھ کر سکتی ہیں، لیکن ولا تو ہمارے ہی ساتھ قائم ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ تم انہیں خرید کر آزاد کر دو، ولا تو بہرحال اسی کے ساتھ قائم ہوتی ہے جو آزاد کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2717۔ زکریا نے بیان کیا، کہا کہ میں نے عامر سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ وہ ایک غزوہ کے موقع پر اپنے اونٹ پر سوار آ رہے تھے۔ اونٹ تھک گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ نے اونٹ کو ایک ضرب لگائی اور اس کے حق میں دعا فرمائی، چنانچہ اونٹ اتنی تیزی سے چلنے لگا کہ کبھی اس طرح نہیں چلا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسے ایک اوقیہ میں مجھے بیچ دو۔ میں نے انکار کیا، مگر آپ کے اصرار پر پھر میں نے آپ کے ہاتھ پر بیچ دیا، لیکن اپنے گھر تک اس پر سواری کو مستثنی کرا لیا۔ پھر جب ہم مدینہ پہنچ گئے تو میں نے اونٹ آپ کو پیش کر دیا اور آپ نے اس کی قیمت بھی ادا کر دی، لیکن جب میں واپس ہونے لگا تو میرے پیچھے ایک صاحب کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارا اونٹ کوئی لے تھوڑا ہی رہا تھا، اپنا اونٹ لے جاؤ، یہ تمہارا ہی مال ہے، اور قیمت واپس نہیں لی۔ شعبہ نے مغیرہ کے واسطے سے بیان کیا، ان سے عامر نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تک اونٹ پر مجھے سوار ہونے کی اجازت دی تھی۔ اسحاق نے جریر سے بیان کیا اور ان سے مغیرہ نے کہ جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، پس میں نے اونٹ اس شرط پر بیچ دیا کہ مدینہ پہنچنے تک اس پر میں سوار رہوں گا۔ عطا وغیرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس پر مدینے تک کی سواری تمہاری ہے۔ محمد بن منقدر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ انہوں نے مدینہ تک سواری کی شرط لگائی تھی۔ زید بن اسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کے واسطے سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مدینے تک اس پر تم ہی رہو گے۔ ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا کہ مدینے تک کی سواری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دی تھی۔ عامش نے سالم سے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر تک تم اسی پر سوار ہو کے جاؤ۔ عبید اللہ اور ابن اسحاق نے وہب سے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ اونٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اوقیہ میں خریدا تھا۔ اس روایت کی مطابقت زید بن اسلم نے جابر رضی اللہ عنہ سے کی ہے۔ ابن جریج نے عطا وغیرہ سے بیان کیا اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تمہارا یہ اونٹ 4 دینار میں لیتا ہوں، اس حساب سے کہ 1 دینار 10 درہم کا ہوتا ہے، 4 دینار کا ایک اوقیہ ہوگا۔ مغیرہ نے شعبی کے واسطے سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے ان کی روایت میں، اور اسی طرح ابن المنقدر اور ابو زبیر نے جابر رضی اللہ عنہ سے اپنی روایت میں قیمت کا ذکر نہیں کیا ہے۔ عامش نے سالم سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے اپنی روایت میں 1 اوقیہ سونے کی وضاحت کی ہے۔ ابو اسحاق نے سالم سے اور انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے اپنی روایت میں 200 درہم بیان کیے ہیں، اور داؤد بن قیس نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن مقسم نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ تبوک کے راستے میں غزوہ سے واپس ہوتے ہوئے خریدا تھا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا کہ 4 اوقیہ میں خریدا تھا۔ ابو نضرہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت میں بیان کیا کہ 20 دینار میں خریدا تھا۔ شعبی کے بیان کے مطابق 1 اوقیہ ہی زیادہ روایتوں میں ہے، اسی طرح شرط لگانا بھی زیادہ روایتوں سے ثابت ہے، اور میرے نزدیک صحیح بھی یہی ہے۔ یہ ابو عبداللہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2718۔